اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، ما انزل الی الرسول، اس کو جو اتارا گیا، نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، ترى اعینہم تفیض من الدمع، تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں، مما عرفوا من الحق، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، تو وہ یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ اس کا تفصیل سے واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اس واقعے کی تفصیل یوں تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب حبشہ میں پہنچے ہجرت کر کے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں نجاشی نے وہاں پناہ دے دی۔ ہم نے اپنے دین کی حفاظت کی غرض سے اس علاقے کو اپنے لیے بہتر جانا، اور نجاشی نے ہمیں یہاں پر پناہ دے دی۔ ہم نے اپنے دین کی حفاظت کی، اللہ کی عبادت کی، ہم کو نہ کوئی ایذا دی جاتی تھی نہ تکلیف دی جاتی تھی، اور ہم چین اور سکون سے یہاں پر زندگی گزار رہے تھے۔ اب یہ خبر قریش کو پتہ چل گئی، قریش مکہ کو۔ انہوں نے اپنے 2 افراد کا ایک وفد نجاشی کی طرف روانہ کیا، اور اس کو انہوں نے سمجھایا کہ تم جا کر ان لوگوں کی جو مسلمان ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں نجاشی کی بارگاہ میں جا کے شکایت کرنا، اور کہنا یہ اپنے دین سے پھر گئے ہیں، نہ تمہارے دین میں داخل ہوئے ہیں، اور اپنے آبا و اجداد کے دین کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ کہا کہ ان کو، یعنی نجاشی وغیرہ کو، حبشہ کے لوگوں کو چمڑا بہت پسند ہے، تو تم بہت سارا چمڑا لے جاؤ، تحائف لے جاؤ، پہلے ان کو تم تحائف دینا، چمڑا دینا، پسند کے جب تم تحفے دے دو تو اس کے بعد پھر ان مسلمانوں کی ان سے گفتگو کرنا جن کو اس وقت کے بادشاہ نجاشی نے پناہ دے رکھی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اہل مکہ نے 2 افراد کو منتخب کیا جو نجاشی کے پاس پہنچے، اور پہلے انہوں نے تحائف پیش کیے نجاشی کو، اور پھر کہا کہ کچھ لوگ آپ کے یہاں پناہ لے چکے ہیں، یہ مسلمان ہیں جو اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر گئے ہیں، اور نہ یہ تمہارے دین میں داخل ہوئے ہیں۔ یعنی سمجھانا یہ چاہا کہ اگر ہمارے دین سے نکلے تھے تو تمہارا دین اچھا ہے، تمہارے دین میں داخل ہو جاتے۔ ایسا بھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے نہ تمہارا دین اختیار کیا اور نہ اپنے دین پر رہے، بلکہ یہ تو ایک نئے دین کے قائل ہو گئے ہیں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لانے کا دعویٰ فرماتے ہیں۔ چنانچہ نجاشی نے اپنی قوم کے سامنے ان لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، سوالات کیے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے آبا و اجداد کا دین ترک کیوں کر دیا ہے، اور تم نئے دین کو اختیار کرنے والے ہو گئے ہو، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نجاشی کی بارگاہ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلام فرمایا، اور ہم نے اپنی وضاحت دی کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام لے کے آئے ہیں جو حق اور سچ کا راستہ ہے، اور ہمیں معبودان باطل کی عبادت سے بچا کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جانب انہوں نے ہمیں گامزن کر دیا ہے۔ وہ صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیتے ہیں، روزوں کا گویا ہمیں حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا ہمیں حکم دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق بیان فرماتے ہیں، اور زنا اور دیگر جرائم سے ہمیں بچنے کی تلقین کرتے ہیں، اور نماز روزے کی ہمیں پابندی اختیار کرنے کا فرماتے ہیں، اور لوگوں پر ظلم اور زیادتی سے ہمیں بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو نجاشی نے جب یہ تمام بات سنی تو وہ حیران بھی ہوا، اور اس بات میں سر ہلانے لگا کہ یہ تو ساری اچھی بات ہے جن کا وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں۔ تو اب اس نے اہل قریش کے جو کافر آ کے مسلمانوں کی چغلی لگانے کے لیے آئے تھے، ان کے اوپر یہ نجاشی غضبناک ہوا۔ پھر ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ ان سے حضرت مریم کے بارے میں تم سوال کرو، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تم ان سے سوال کرو کہ یہ ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب نجاشی نے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سوال کیا تو
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا اور سورہ مریم کی کچھ آیات تلاوت فرمائی تو یہ زارو قطار رونے لگ گیا نجاشی، اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ وہی دین ہے جس دین کا توریت اور انجیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہاں علماء بھی اس کے موجود تھے، وہ بھی رونے لگے اور ان کے مصاحف ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئے، کیونکہ اس نے اپنے علماء کو بلایا اور وہ نشانیاں دیکھ رہے تھے اور ان کا بیان سن رہے تھے۔ سورہ مریم کی تلاوت جو حضرت مریم کی شان اقدس کے اندر تھی وہ سماعت کر رہے تھے۔ چنانچہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ روح اللہ ہیں، اللہ کے کلمے ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ بالکل تم نے سچ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے کلمہ ہیں، روح اللہ ہیں، اس کے علاوہ اس سے زیادہ نہیں ہے، یعنی ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ زارو قطار روتا رہا تو اس کے جو ساتھی تھے وہ اس سے بزن ہونے لگے، لیکن اس نے کہا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں جب وہ دونوں نجاشی کے دربار سے نکل گئے، یعنی عمرو بن عاص اور عبداللہ، تو پھر کیا ہوا کہ یہاں پیچھے سے عمرو بن عاص نے کہا کہ خدا کی قسم میں کل پھر اس کے پاس یعنی نجاشی کے پاس جاؤں گا، پھر اسے بزن کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ مسلمانوں سے کسی طرح بزن ہو جائے اور جو مسلمانوں کو اس نے یہاں پناہ دے رکھی ہے اس کو یہ ختم کر دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اس کے کچھ لوگ روانہ ہوئے، اور پھر نجاشی بھی اور جو لوگ روانہ ہوئے نبی کریم علیہ السلام سے انہوں نے قرآن سنا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا سورہ یاسین کی جب آپ نے تلاوت فرمائی تو وہ لوگ بھی رونے لگے، اور یہ لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، نجاشی بھی صاحب ایمان ہو گیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے قرآن سنا، زارو قطار روئے اور اللہ پر بھی ایمان لائے، رسول اللہ پر بھی ایمان لے کر آئے، یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید برہان رشید وہ عظیم کتاب ہے جو نور ہدایت ہے، جو ہدایت کا اس سے طالب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب اسے ہدایت عطا فرما دیتی ہے۔ اور قرآن مجید جو ہے وہ ایسا رقت آمیز کلام ہے کہ جو بندہ صدق دل کے ساتھ اس کی تلاوت سنتا ہے، اس کے معانی میں غور کرتا ہے تو یقیناً اس کا دل گھائل ہوتا ہے، دل کی سختی نرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور دل کا زنگ اور گناہوں کا زنگ دھلنے لگ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کا قلب جو ہے وہ مصفا، مزکا، مجلہ ہو جایا کرتا ہے۔